MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہوں تاکہ مسلمان جیلی عاملین سے بچ سکیں اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے اپنا علاج خود کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ جل جلالہ کو اپنا بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان تو میرا ہو جا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے بنا لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ السلام سے ایک وظیفہ پوچھا۔ آج وہی مجرب ترین حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے بتایا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور یہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے، فقر و فاقہ کے لیے، مصیبت کے لیے، جیلی مقدموں سے نجاتی کے لیے اور بندشوں کے نجات کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک الاشجعی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میرے گھر میں فاقوں کی حالت ہے، فقر آیا ہوا ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے پاس ایک سیر جو کے علاوہ دنیاوی اسباب میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لہذا میرے صحابی تم صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا کہ لا حول ولا قوت جو آدمی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے 99 بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں، جس میں سے کم بیماری اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم اور حزن یعنی غم اور پریشانی کی بیماری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت دکھوں کا مداوع ہے، غموں کا علاج ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اور 5 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اس میں 5ویں چیز یہ تھی، اے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے کے خزانوں سے خاص خزانہ مسلمانوں کو دیا ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زندگی میں جو آدمی اس کو معمول بنا لے گا بس وہ چین کی زندگی گزارے گا، اور جب بھی انسان مشکل میں پھنس جائے، بیماری میں پھنس جائے، مقدمے میں پھنس جائے، کسی قسم کے کاروباری بندش میں پھنس جائے، شادی رشتوں کی رکاوٹوں میں پھنس جائے، یہ نبی کریم علیہ السلام کو بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو معمول بنا لے۔ اور صحابی رسول حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں آ کر یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ ابھی میں نے وظیفہ پڑھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا اور دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے میرا بیٹا سالم کھڑا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اور جو ہی پیچھے نظر پڑی تو سالم کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا، یہ 100 اونٹ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کافروں کی قید سے بھاگ کر آ گیا، اور ان کے یہ 100 اونٹ مجھے ملے ہیں، میں ان کو بھی ساتھ ہانکا کے لے آیا۔ تو میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ کے ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عمل آپ کو نوازتے ہیں۔ تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف
اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیجئے۔ کسی بھی کام کے لیے 41 دن کی نیت فرما کر اس وظیفے کو کریں اور زندگی کا معمول اگر بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی، کوئی حاجت آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان پر فقر و فاقہ آئے تو اگر کسی کو بتاتا چلے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مشکل حل نہیں ہوتی، مگر اگر وہی آدمی اپنے اللہ کو وہ مسئلہ بتا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، اس لیے اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجیے اور جو وظیفے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں ان وظیفوں کو کیجیے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کسی وظیفے کو اپنا معمول مت بنائیے۔ ویڈیو کو ثواب سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فوراً آپ تک قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔